وہ اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ قرآن۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی کا مظہر ہے، سب سے بڑا فضل، اس کی سب سے بڑی رحمت کا مظہر یہ خود قرآن ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں لوگ۔ کسی کو تھوڑا سا کچھ مل جائے، کسی کی لاٹری جو ہے وہ ایک نکل آئی ہو تو پھر وہ جشن مناتا ہے، وہ ٹریٹ دی جاتی ہے۔ کوئی اور کسی اعتبار سے کامیابی ہو گئی ہو، کسی مشکل امتحان میں سے جو ہے وہ کامیابی سے گزر گیا ہو تو پھر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ فرمایا سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، خوشی منانی ہے تو اس پر منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور انسان جو کچھ بھی جمع کرتا ہے دنیا میں، مال و اسباب، ان سب سے بہت بہتر اعلیٰ اور ارفع شے یہ قرآن ہے کہ اس کو جمع کرو، اس کو سیکھو، اس کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا علم حاصل کرو، دوسروں کو پہنچاؤ، یہ ہے سب سے بڑا خیر۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کیا کیا تم نے کہ جو اللہ نے رزق تمہارے لیے اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے خود ہی کسی کو حلال کر لیا، کسی کو حرام بنا دیا اپنی ثوابدید سے۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر یہ افطرا جڑ رہے ہیں، خود کسی شے کو حرام کر لیا، خود حلال کر لیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اللہ یوں ہی چاہتا ہے، اس کو منسوب کر دیا اللہ کی طرف، یہ افطرا ہے اللہ پر۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے بارے میں، یہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر، لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر اللہ کا احسان نہیں مانتے، شکر نہیں بجا لاتے۔ وما تکون فی شأن، اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو بھی حصہ قرآن مجید کا آپ تلاوت کرتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور جو عمل بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، الا کنا علیکم شہودا، ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں وہاں پر۔ یعنی اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا اپنائیت کا انداز ہے، بڑی دلجوئی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی مشقت اٹھا رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھ گئے ہیں، اور وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، دن کی جو مشقت ہے، باتیں بھی جلی کٹی سن رہے ہیں، ان کی مخالفت بھی برداشت کر رہے ہیں، ہر طرح کی سختی جھیل رہے ہیں۔ بہرحال آپ اطمینان رکھیں، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ جس حال میں بھی۔ اذ تفیضون فیہ، جب آپ ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور تیرے رب سے کوئی شے ذرہ بھر بھی غائب نہیں ہوتی، نہ زمین میں ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ہر شے اس کے سامنے حاضر ہے، موجود ہے اس کی نگاہوں میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز نہ اس سے بڑی شے، یعنی ذرے سے بھی چھوٹی ہو، ذرہ یوں سمجھیے وہ ایٹم، وہ پارٹیکل جو اس کا سب سے باریک ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی ہے یا اس سے بڑی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، اللہ کے علم میں، علم قدیم میں موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب یہ وہ آیت آئی ہے جو کافی لوگوں کو یاد بھی ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے اکثر۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، جان لو کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن اور رنج سے دوچار ہوں گے۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بہت جگہ ہم نے پڑھے ہیں، اہل ایمان کے لیے آئے کہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کم سے کم 20 بار گزر چکے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی شے کے بارے میں کہ آئندہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، کاروبار جو ہے وہ ٹھپ نہ ہو جائے، کوئی صحت کے معاملے میں بھی انسان کو تشویش ہوتی ہے، 100 قسم کے اندیشے ہوتے ہیں۔
اور حزن اور رنج ہوتا ہے کسی سابقہ معاملے پر، کہ کوئی واقعہ ایسا گزرا جو آپ کو پسند نہیں تھا، کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کسی عزیز کی جدائی کا غم دیکھنا پڑ گیا۔ جن کو اللہ پر وہ ایمان کا مقام حاصل ہو، تسلیم و رضا والا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، سینکشن سے ہو رہا ہے، اور میں اگر اللہ کا وفادار ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا مولا ہے، ہوا مولانا۔ لہذا جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے، وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اور اس کے پردے میں کوئی نہ کوئی میرے لیے خیر ہی پوشیدہ ہے۔ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے کہ میری خیر کس میں ہے، مجھے اپنے خیر اور شر کا علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر بظاہر کوئی چیز میرے لیے نقصان دہ بھی ہے، یقیناً اس میں کوئی خیر ہوگی میرے لیے، میرا رب مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے۔ یہ ایک بندے اور رب کا جب یہ تعلق بن جاتا ہے تو اب اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو بھی کوئی افسوس نہیں ہے، اور کل کیا ہونا ہے اس کا بھی کوئی غم نہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، نہ آئندہ کا اور نہ پیچھے جو ہو گیا اس پر کوئی رنج و غم کے کڑتے رہیں کہ فلاں معاملہ کیوں ہو گیا، فلاں چیز ہاتھ سے نکل گئی تو بس اب جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی ہے، کڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو جلا رہے ہیں۔ نکل گیا جو اللہ کو منظور تھا، ہو سکتا ہے اس لیے تمہارے لیے کوئی بہتری ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کا وہ تعلق ہو، وہ لیول ہو کہ انسان بھی اللہ کا وفادار ہو۔ یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ خود آدمی ڈنڈی مار رہا ہو، جیسے ہم سب کا اکثر معاملہ اللہ ماشاءاللہ، تو پھر وہ ہمارا وہ لیول نہیں ہے اللہ پر وہ توکل، اعتماد اور بھروسے کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میری خیر ہے، میرے لیے فائدہ ہے، بلکہ وہ دل کا ایک چور جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو ایمان جب ایک خاص لیول تک پہنچتا ہے، جب یقین قلبی جو ہے وہ پوری طرح دل میں یقین راسخ ہو جائے، تو یہ مقام ہے مقام ولایت، جس میں انسان محسوس کرے کہ ہاں ہر دم اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جیسے پچھلی آیت ہم نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جس حال میں ہوں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ مقام احسان ہے، ایمان کا سب سے اونچا درجہ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے محنت کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں بھی دیکھ رہے تو یہ کیفیت ہو، محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اتنا پختہ ہو جائے ایمان تو پھر وہ خوف اور حزن ختم ہو جاتا ہے، اور یہی مقام ولایت ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن اور رنج سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ یہ سکون، اطمینان قلب، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انہیں ملتی ہے۔ لیکن وہ کہاں سے آتے ہیں ولی؟ وہ کوئی ان انسانوں سے کوئی الگ مخلوق ہے؟ کون ہے؟ اگلے جو آیت ہے اس میں اس کا جواب ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش اختیار کی، یعنی واقعی اللہ پر ایمان ہے، یقین قلبی والا ایمان، اور پھر تقوی کی روش۔ وہ کیا ہے تقوی؟ ہر حرام چیز سے بچنا، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے باز آ جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے حکموں کو توڑنے سے بچنا۔ ایک انسان طے کر لے کہ میں نے یہ رستہ اختیار کرنا ہے، جس بات کے بارے میں مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، بس کل سے نہیں ہو۔ یہ جب روش ہوگی تو پھر وہ ایمان آگے بڑھتا ہے، بڑھتے 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 مقام احسان تک پہنچتا ہے۔ ہر صاحب ایمان اگر اس رستے کو اختیار کرے اس تقوی کے، تو وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جس کے سر پہ کوئی خاص سینگ ہو۔ جو بھی ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کرے وہ اللہ کے ولی۔ تو یہ ہے مقام ولایت، اور اس کے حوالے سے ہم ویسے سورہ مائدہ میں وہ آیت پڑھ چکے ہیں جس میں تقوی کا یہ سارا پروسیس آیا ہے کہ اہل ایمان، جو شخص ایمان لایا پھر اس نے تقوی اختیار کیا، پھر اور ایمان پختہ ہوا، پھر اور تقوی کی روش اختیار کی، یہاں تک کہ وہ مقام احسان تک پہنچ گئے۔ تو یہ ہے طریقہ وہاں تک پہنچنے کا، اللہ پر ایمان لا کر اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق مع اللہ ہو، اس کا ذکر، قرآن ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اور پھر ساتھ ساتھ عمل میں تقوی کی روش۔